بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 804 کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج 11 ستمبر بروز جمعرات 2025۔ آج کی اہم خبریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی اور اس موقع پر علیمہ خانم نے کچھ گفتگو کی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو سنوا سکوں، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو آگے چل کر سنوا سکوں۔ دوسری اہم اور امپورٹنٹ کہ عمران خان کا جیسے پیغام، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوست محمد خان سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے انہوں نے اپنا استعفیٰ یعنی چیئرمین سینٹ کو پیش کیا، تو اعظم سواتی صاحب بھی مستعفی ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آگے چل کر آپ کو بتا سکوں کہ اس کے بعد عمران خان کا پیغام جو ہے علی امین گنڈا پور کو، اور علی امین گنڈا پور کی پھرتیاں جو ہیں، اس حوالے سے بھی کوشش کروں گا کہ آگے چل کر آپ سے کچھ ڈیٹیل شیئر کر سکوں۔ اور آخر میں ایک بہترین تحریر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو نیکسٹ پلان یعنی ان کے ذہن میں ہے، یا پلان جو وہ سوچ کر بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ تحریر کچھ آپ کو سنوا سکوں۔ باقی سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، عمران خان سے ہے۔ تو سب سے بڑی اور اہم جو خبر ہوگی کہ یمن پر اسرائیلی طیاروں نے اٹیک کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے قطر پر حملہ کیا تھا، حماس کے ہیڈ کوارٹر پر، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر یمن پر بمباری کی ہے۔ اسرائیل بے لگام ہو چکا ہے، مکمل طور پر اب دہشت گردی کر رہا ہے۔ جو مسلمان کنٹریز ہیں ان پر چڑھ دوڑتا ہے، جو مرضی، وہ جو بھی طاقت ہو اس کے آگے وہ رون تک چلا جا رہا ہے۔ اب جو تقریباً ایشین مسلم کنٹریز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کر ہی کیا سکتے ہیں، عالمی قوانین کے تحت جا کر وہ عالمی عدالت میں ان کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اس خبر پہ کوئی بھی ٹائم ہوا تو کوشش کروں گا کہ آپ سے شیئر کر سکوں، اور آخر میں بتاؤں گا کہ کون سی حکومتی شخصیت ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر ان کی اپنی جیب سے مدد کر رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی جو ویڈیو شاٹ ہے جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا ہے وہ آپ کو سنوا سکوں۔ تو میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ہوئی ریکویسٹ، صرف آپ نے میرے ساتھ جڑا رہنا ہے، ہو سکے تو سبسکرائب کر دینا ہے۔ اب خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی، تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر صاحب نے، جیسے وہ کرتے ہیں کہ وہاں ایک درخواست عمران خان کی القادر کیس میں ضمانت کے حوالے سے بشرا بی بی اور عمران خان کی درخواستیں جو ہیں، تو وہ جو ہے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہاں پر۔ اور جسٹس ڈوگر صاحب سے جب کہا گیا کہ یہ درخواستیں، تو انہوں نے جو ہے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیا، مقرر کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے، لیکن ٹائم نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف علیمہ خانم نے گفتگو کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنوا سکوں۔ آئیے علیمہ خانم کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب ہائی کورٹ دوبارہ کھلا ہے اور انہوں نے کیس بھی لگا دیا، تو ہم اس پہ بھی ذرا حیران ہو چکے ہیں۔ 4 مہینے بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ اس میں سلمان راجہ نے شاید انہوں نے آپ سے بات بھی کی اور نیچے آگے کہ القادر کا کیس، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیٹ روسٹر چیک کر کے یا فائل منگوا کے دکھائیں گے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایک چیز کلیئر ہے کہ عمران خان کا صرف یہ القادر کیس ہے جس میں اگر بیل ہو جائے تو بشرا بی بی اور عمران خان آج اگر جب بھی سنیں گے تو رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اسکرپٹ بنائی ہوئی ہے جو بڑی واضح ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ جلدی اس کے اندر سزا ہو جائے، اور جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر وہ بیل دے دیں گے۔ آپ کو یہ جو میں بتا رہی ہوں، یا آپ کو بھی شاید سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ اور ایک اور کیس ہے جو 25 اپریل سے لگا ہوا ہے، جس کی آج سلمان صاحب نے بات کی تھی، وہ ہے توشہ خانہ 2۔ اب تو یہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے کہا اس کو ڈبل جیپٹی کا جو کہتے ہیں کہ جب ایک کیس اسی کیس میں اسی نوعیت کا نہیں اسی کیس میں سزا ہو چکی ہے تو دوبارہ انہوں نے کیسے چلایا؟ یہ تو روز ایک کیس پیدا کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ وہ بھی کیس سلمان صفدر نے کہا کہ آپ لگا دیں، اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے اتنا ڈیلے کر دیا ہے
تو اس کے بعد اس پر سزا ہوگی تو کہتے ہیں سزا لے کر آؤ اوپر. جب سزا لے کر آؤ گے اوپر تو 1 سال لگا دیں, کیونکہ یہ جج صاحب جو اب ماشاء اللہ بیٹھے ہیں یہ تو کیس ہی نہیں لگاتے. ان کو پتہ ہے کہ کیس لگا دیا تو اس کے اندر انصاف دینا ان کی مجبوری بن جائے گی, اسے کیس ہی نہ لگاؤ. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. ہم بیٹھے تھے, ہم سیکرٹری کے صاحب کے کمرے میں گئے, ہم نے کہا آپ نے روسٹر چیک کرنا ہے, آپ مہربانی سے ہمارے لائرز یہاں موجود ہوئیں گے, آپ یہ ارجنٹ ہے کہ آپ دونوں کیسز کو لگایا جائے. اچھا, جس حساب سے عمران خان کے کیسز کی ایک کی طرف آپ ضمانت کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے کا تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ ہو رہا ہے, ایک طرف آپ ضمانت دیتے ہیں دوسرا کیس آ جاتا ہے, اس طریقے کار سے عمران خان سے 20 کے قریب. علیمہ خانم نے جو کہا, اب میں برسٹر سلمان صفدر نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ توشخانہ کیس کی سزا بھی تیار ہونے جا رہی ہے, تو کیا یہ لیگل ٹیم کی ویکنس ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ نے میرے بلے کے نیچے آج گیند دے دی ہے کہ کیا لیگل ٹیم کی ویکنس ہے؟ میں آپ کو آج ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لائرز کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو جادوگر سمجھتے ہیں, میجیشین سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں کتنے کیسز لڑنے کے لیے دیے گئے؟ 300 350 کہ یہ مقدمے ختم کرو. کون وکیل ختم کر سکتا ہے؟ کون کلائنٹ لڑ سکتا ہے؟ نہ یہ پروفیشنلی پاسبل ہے, نہ لیگلی پاسبل ہے. اور پھر مجھے حیرت تب ہوتی ہے جب آپ ایسا سوال ایک آتا ہے, کیا لیگل ٹیم کی یہ نالائکی نہیں ہے کہ ایسے ہو گیا؟ لیگل ٹیم کتنا الرٹ رہے, لیگل ٹیم کتنا کام کرے. میرا لیگل ٹیم کی بس ہوئی پڑی ہے. اب انصاف تو عدالتوں نے دینا ہے نا, اور وکیل کیا کر سکتا ہے؟ ارلی ہیئرنگ کے لیے اپلیکیشنز فائل کر سکتا ہے, وہ فائل کی ہوئی ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم درخواست کے ذریعے پٹیشن کر سکتے ہیں, اور چیف جسٹس سے بڑی کوئی کورٹ نہیں چکے ہیں. ادھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تھے عامر ڈوگر اور یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور کے پی کے سے بھی کچھ ایم پی اے ایم این اے آئے ہوئے تھے. چند لوگ تھے, انہوں نے نعرے بازی کی اور علیمہ آپا سے یعنی انہوں نے شکلیں دکھائی. ویسے جو ورکر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر پہنچتے ہیں, جو قیادت ہے وہ سکون کے ساتھ یہ بھی اب لگ گئی ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے. تو آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین نے جو کہا ہے واضح طور پر کہ کتنی یعنی گھٹیا بات ہے یا کتنی شیم زدہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے 9 مئی کے بعد. تو ان کی یہ اوقات ہے علی امین صاحب کی. عمران خان نے واضح طور پر ٹھوک کر علی امین کو دوبارہ پیغام دیا ہے کہ وہ افغانستان جائیں اور باجوڑ میں یا کے پی کے میں ہونے والا جو آپریشن ہے اس کو فوری طور پر رکوائیں. لیکن علی امین جو ہے وہ اپنی پھرتیاں دکھا رہا ہے, اور اس طریقے سے ایک صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ سنوا سکوں. آگے چل کر میں کچھ اور بھی آپ کو بتاؤں گا. داد دینی ہوگی اس بھائی کو جس نے یہ تحریر لکھی ہے, زبردست تحریر ہے. انہوں نے کیا کہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ سنوا سکوں. انہوں نے تحریر میں لکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کا ٹولہ ان لوگوں کے لیے عمران خان کو قتل کرنے کا راستہ ہموار کر رہا ہے. وہ لوگ اور ان کے ساتھی عمران خان کو راستے سے ہٹانا اور قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے اس خوفناک ارادے کی تکمیل کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں. پہلی اور سب سے اہم رکاوٹ خیبر پختونخوا کے نوجوان ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی ہے کہ اگر عمران خان کو اس وقت قتل کیا گیا تو سب سے پہلا دھماکہ خیبر پختونخوا میں ہوگا. وہاں کی فضا قابو سے باہر ہو جائے گی. لوگ اپنی پوری توانائی سے ریاستی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. لوگ بلوچستان کو بھول جائیں گے, بلکہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی فوجی یا حکومتی اہلکار زندہ نہیں بچ پائے گا. دوسری بڑی رکاوٹ پاکستان کی عوام ہے. وہ لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بینظیر بھٹو سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا شخص تیار کیا جائے جو عمران خان کے قتل کے بعد عوام کے سامنے پاکستان کھپے جیسے نعرے لگائے اور قوم کے غصے کو ٹھنڈا کرے. مگر اب تک وہ لوگ اس کوشش میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے وہ لوگ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور اور ان کی ہم نوا ٹولے کو انسٹال انہوں نے کیا ہے. اس وقت ان لوگوں کے ایجنڈے میں یہ سب کچھ شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا
کہ مشرف کے دور میں جب بینظیر بھٹو قتل ہوئی تو سندھ میں حالات خراب ہوئے. عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو آگے لایا گیا, جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر کارکنان کو ٹھنڈا کیا, اور یوں وہ لوگ اس منصوبے میں کامیاب ہوئے. یعنی پہلے جو ان کا منصوبہ ہے اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, اور اب جو منصوبہ ہے یہ سارا جو ہے یہ بالکل پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. مزید میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حکومتی شخصیات جو کہ اس وقت عوام کی خدمت کے لیے مصروف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسے ادا کر رہا ہوں, لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این اے ہیں مخدوم سید احمد محمود, آپ جانتے ہیں کہ ضلع رحیم یار خان سے ان کے بیٹے ہیں مخدوم سید مرتضی محمود صاحب. کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا یہ شارٹ آپ کو سنوا سکوں. آئیے سنتے ہیں. فیلڈ میں ہیں اور سیلابی علاقوں کا وزٹ بھی کر رہے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت تحصیل جاتے پور؟ دیکھیں, یہ قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑی آفت ہے, اور ہمارے جو دوست ہیں وہ پہلے باہر نہیں نکلے, یہاں وارننگز بھی دی گئیں, لیکن اب جب سیلاب آیا تو کافی سارے دوست جو تھے سارے وہ کیونکہ باہر نہیں نکلے تھے تو بیچ میں پھنس گئے, تو پھر ریسکیو آپریشن بہت بڑی تباہی جنوبی پنجاب میں ہو رہی ہے. سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے, اور جو مخیر حضرات ہیں, جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, جن کے بچے ڈوب گئے ہیں, جن کے جانور ڈوب گئے ہیں, جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, وہ منتظر ہیں امداد کے. تو پورے پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کی امداد کی جائے. ویسے گورنمنٹ جو امداد کر رہی ہے وہ صرف سیلفی اور ٹک ٹاک پر ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کی داد رسی کے لیے کچھ حکومتی نمائندے پہنچے ہوئے ہیں. پاکستان آرمی کے لوگ جتنا ہو سکتا ہے پاکستانی عوام کی وہ مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو.